ایک شخص نیک انسان تھا، سید تھا، سادات میں سے تھا، اس کی ناگہانی موت واقعہ ہو گئی اور وہ اپنے پیچھے اپنی بیوی سیدہ تھی اور بیٹیاں چھوٹی چھوٹی چھوڑ گیا، اور وہ غربت افلاس کے اندر تکلیف میں مبتلا ہو گئی، اس کی بیوی اور بیٹیاں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ یہ ان واقعات کی روشنی میں اپنے ارد گرد ذرا حالات کو دیکھا کریں، کن حالات میں ہم رہتے ہیں۔ وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے، بہت تکلیف، جس کو امام غزالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا، بہت تکلیف میں بالآخر تنگ آ کر وہ سیدہ خاتون اور وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر وہ گاؤں چھوڑ کر شہر میں ایک ویران مسجد پڑی تھی، وہاں آ کر بیٹھ گئے، اور ماں نے ان بیٹیوں کو بٹھایا اور اس نے کہا کہ میں کہیں تمہارے لیے، کئی دن سے فاقے تھے، میں کوئی کھانے کا انتظام کر کے لاتی ہوں۔ وہ ایک مسلمان کے گھر میں داخل ہو گئے، بڑا سخی مشہور تھا، اس کے گھر میں پہنچ گئے اور سیدہ خاتون نے اسے کہا کہ اپنی روداد سنائی کہ ہم سید ہیں اور اس طرح غربت افلاس کا شکار ہے، میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میری بچیاں اتنے دن سے فاقہ ہے۔ تو وہ مسلمان شخص کہنے لگا، بجائے اس کے کہ اس کی مدد کرتا، وہ کہنے لگا سب سے پہلے اپنے سید ہونے کا ثبوت لاؤ، سید ہونے کا، سیدہ ہو، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کوئی گواہ لے کر آؤ، میں تمہاری بات پہ یقین کروں۔ یعنی اس کی حالت زار نہ دیکھی، اس کا بھوک سے بلبلاتے بچے نہ دیکھے، وہ اس کے سید ہونے نہ ہونے کی بحث میں پڑ گئے۔ تو وہ خاتون کہتی میں گواہ کہاں سے لا سکتی ہوں، وہ وہاں سے چلی گئی۔ اتنی دیر میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نان مسلم مجوسی کا گھر تھا، ادھر داخل ہو گئی اور وہاں جا کر اس کو اپنی پوری روداد سنائی۔ اس کا دل اللہ نے بڑا وسیع بنا رکھا تھا، اس نے فوری اس کے بچوں کو بلا لیا اور اس کو بٹھایا، ان کی کھانے سے تواضع کی، اپنے گھر رہنے کی جگہ دی، ان کو لباس مہیا کیا اور ان کو آرام کروایا۔ رات ہو گئی، رات کو وہ مسلمان جس نے اس کی سید ہونے پر ثبوت مانگا تھا، اس کو وہ بھی سویا اور وہ مجوسی بھی سویا۔ تو یہ مسلمان رات کو دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان لگا ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو جنت میں بھیج رہے ہیں، کسی کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ وہ جنت کی امید سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی جنت کا پروانہ دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پوچھتے ہیں مسلمان سے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لاؤ، میں کیسے مانوں تم مسلمان ہو؟ وہ کانپ اٹھا خواب میں، رو پڑا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ایسے ہی گواہ لاؤ جیسے تم نے گواہ اس سیدہ سے مانگے تھے، میرے نسب کی بیٹی سے مانگے تھے، ویسے ہی گواہ نکال کر لاؤ۔ وہ اٹھتا ہے اور فوری اب ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اب آنکھوں سے دیکھ لیا، بن دیکھے کا سودا نہ تھا۔ اس کو خبر ملتی ہے کسی مجوسی کے ہاں ہے، اب وہ جا کر اس کی منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، بہت سارے پیسوں کا لالچ دیتا ہے کہ یہ سیدہ اور اس کی بیٹیاں مجھے دے دو، میں نے خدمت کر لی۔ وہ کہتا ہے اب تو نہ دوں گا، کیونکہ خواب اب وہ بھی دیکھ چکا تھا، کیونکہ جنت میں جب یہ مسلمان سویا تو اس نے جنت میں ایک محل دیکھا، بیسیکلی اس محل میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان ہونے کا ثبوت لاؤ۔ پھر خواب یہ مجوسی بھی دیکھ چکا تھا، جب یہ اس مجوسی سے مانگنے گیا اس سیدہ اور اس کی بیٹیوں کو، تو وہ کہنے لگا کہ رات میں بھی وہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے گواہ مانگے تھے، جس محل میں تم جانا چاہ رہے تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرما دیا ہے، اور فرمایا ہے جنت میں وہ محل، مجھے ایمان بھی عطا فرما دیا اور وہ جنت کا محل بھی عطا فرما دیا، اور یہ فرمایا تم نے میرے نسب کی مفلس الحال بیٹیوں کو تو نے سہارا دیا ہے، انہیں شیلٹر دیا ہے، جہاں میں تجھے جنت کے اس محل میں شیلٹر دیتا ہوں، تو اب تو میں کسی قیمت پر تجھے یہ واپس نہیں کروں گا۔ تو وہ شخص، اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک کہ ہر حال میں خدمت خلق کے جذبے پر انسان اگر کر سکتا ہے تو آمادہ رہنا چاہیے، نہ جانے کون سی ادا کسی کو پوری پسند آ جائے۔
اللہ پاک کو محبوب ہو جائے.